ہر جلسے میں جا کر ایک ولولہ تازہ ملا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 18 اپریل کو اہل حدیث کی عزت کو سربلند کرنے کے لیے موچی دروازے میں جو نبی کے ان دیوانوں کا اجتماع منعقد ہوا تھا، اس کے بعد سے اللہ کے کرم کی بارشیں کچھ اس طرح ہم پہ برسی ہیں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک پہلی دفعہ میں نام رسول ہاشمی پر مار کھانے والے لوگوں کو سر اٹھا کے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ کل تلک اس ملک میں اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہوئے شرماتے تھے، ان کے اندر ہچکچاہٹ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں ناروا طور پر اپنی تہمتوں کا شکار بنا کر لوگوں کی نظروں میں رسوا کرنا چاہتے ہیں، اور اکابر علماء کرام کی محنتوں، میرے خطیب بھائیوں کی جد و جہد اور میرے ان جوان بیٹوں اور بھائیوں کی قربانی کے جذبے نے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو پاکستان کی دیواروں سے منوایا، زمین سے منوایا، ہواؤں سے منوایا، فضاؤں سے منوایا کہ اس دور میں اگر اہل حق کا کوئی قافلہ ہے تو وہ اہل حدیث کا قافلہ ہے۔ اور یہ بات ہم نے کوئی جنگ سے حاصل نہیں کی، لڑائی سے حاصل نہیں کی، یہ بات ہم نے اپنی یکجہتی، اپنے اتحاد، حدیث یوتھ فورس کے پرچم کو تھام کر قرآن اور سنت کے بیج اپنے سینوں پر لگا کر اور ہر قسم کی اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر کے یہ بات منوائی، پاکستان والوں کو بتلائی اور پاکستان والوں کو سمجھائی ہے۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے اہل حدیث جوانوں نے اپنی خودی کو صورت فولاد ثابت کر دیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے کے حوالے سے میں اپنے جوانوں کو اس مختصر سے وقت میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، لوگوں سنو، تمہارا قائد، تمہارا امام، تمہارا پیغمبر، تمہارا نبی، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، ایک
عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال، کہ چشم فلک نے اس سے زیادہ دلیر، اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ جانباز، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا چشم فلک نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہے۔ مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شبخون مارا، لوگ گڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسی، اسلحے سے لیس ہوئے اور مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ جب وہ لوگ مدینے کے دفاع کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے، آمنہ کا لال تنے آ رہا تھا۔ حیران و شفتر رہ گئے، آقا آپ کہاں سے آئے؟ دشمن نے حملہ کیا۔ فرمایا ساتھیو جاؤ، تم جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہے۔ تم اس بہادر نبی کی امت ہو، تم اس شجاع نبی کے ماننے والے ہو، اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ آج اس نبی